شہنشاہ ہند علیہ رحمہ جب آپ نا ہندوستان میں جانے لگے، جب سفر آپ نے طے کیا اور سفر میں آپ نے سوچا کہ میں اللہ کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا، آپ کے مرشد نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، تو آپ جب سفر میں تو شہاب غوری جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا زمانے کا، شہاب الدین غوری، اس نے آپ کو رستے میں دیکھا، روکا، حضرت کہاں چل دیے، کہاں جاتے ہیں؟ کہا لوگوں کو اللہ سے ملانے جا رہا ہوں، لوگوں کو اللہ سے ملانے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو جب اللہ سے ملانے کی بات کی تو پوچھا کون سے علاقے جا رہے ہیں؟ کہا ہندوستان جا رہا ہوں، ہندوستان، ہند کے اندر جا رہا ہوں، ہندوستان جا رہا ہوں۔ تو شہاب الدین غوری نے کہا حضرت وہ تو بڑا سخت علاقہ ہے، سخت زمین ہے، وہاں پر کیا کریں گے جا کے، لوگوں کو کیسے دعوت دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اے شہاب الدین غوری، تو لوگوں کا جب جاتا ہے کسی علاقے میں زمین کو فتح کرتا ہے، میں لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ ہند میں پہنچ گئے، ہندوستان کے اندر جب آپ نے قدم رکھے، ایک علاقے میں آپ نے ڈیرا لگایا اجمیر شریف کے اندر، تو وہاں پر ریت کے ٹیلے ہوتے تھے، آبادی تو ہوتی نہیں تھی، دور دور تک لوگ ہوتے تھے، لیکن گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں، آج بھی علاقے میں جاؤ شہروں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں، اور چند علاقے، چند گھر، چند خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہاں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف، لوگوں آؤ اللہ کی بات سنو، رسول اللہ کی بات سنو۔ تو لوگ سارے ہندو تھے، آپ کی بات کو سنتا نہیں تھا، آپ بلاتے رہتے، لوگوں آؤ بیٹھو بات سنو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنو۔ تو لوگ آپ کی بات کو اگنور کرتے ہیں۔ جب آپ کی بات کو اگنور کرنے لگ گئے تو آپ نے نا ایک شخص کو بلایا، اس شخص کو جب بلا کر کہا یار یہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں، میری بات ہی کوئی نہیں سنتا، میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف اور میری بات کوئی نہیں سن رہا، تو کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے اس شخص نے کہا حضرت پھول لگ گیا۔ تو پھر حضرت نے بیان کرنا شروع کیا اور توجہ کرنا شروع کر دی، توجہ کرنا شروع کی۔ یہ جو ہم توجہ کرتے ہیں نا، لوگ تڑپتے پڑھتے، یہ بول اللہ کے دور میں تھا یہ، آج کل لوگ اعتراض کرتے یہ کہاں سے لے کر آ گئے جی، توجہ ہاتھ ملاتے تو کیا کرتے ہیں۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب توجہ فرمائی، نگاہ فرمائی سب پر اور بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد دعا فرمائی، اور وہاں پر کم و بیش 1,00,000 انسان تھا، 1,00,000، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور جب سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب کو تربیت کی کہ لوگوں ہم کیوں آئے، ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے آنے کا مدعا کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے۔ جب وہ ہندو دھرم کے لوگ سارے آپ کی بات سنتے تھے، آپ کی بات ماننے لگ گئے، آپ کی بات سننے لگ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں اٹھاؤ اور ہر بندہ اپنا حصہ ملا کے ہم بڑی مسجد تعمیر کریں، بڑی مسجد۔ تو پھر کیا ہوا، وہاں کے چلے ہندوؤں نے سب نے مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی۔ تو وہاں کے مخالفین بھی آ گئے، کیونکہ ہر دور میں مخالف بھی ہوتے ہیں، بولا جی ہمارے تو یہاں مندر ہیں، فلاں ہیں فلاں، آپ کہاں یہاں مسجد بنا رہے ہیں، مسجد بنانا روک دی۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، دعا فرمائی، سب نے پھر اجازت دے دی، لیکن کرتے کرتے وہ مسجد الحمدللہ بننا شروع ہو گئی۔ وہ بننا جب شروع ہو گئی تو پھر کچھ مخالف آ گئے، کہا جی اب مسجد روکے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو رات کے اندھیرے میں کام کرنا شروع کر دو، ہم نے تو اللہ کا گھر بنانا ہے نا۔ اب رات کو کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں جتنے مسلمان کے مجاہد فقیر تھے، سارے اللہ کے در کے فقیر تھے، سب نے جی جناب رات کے ٹائم مسجد کو بنانا شروع کر دیا۔ اب چراغ جلائے رات کے ٹائم، اس ٹائم تو لائٹیں نہیں، اب تو لائٹیں سہولت ہو گئی بہت زیادہ، مٹی کا تیل لاتے، چراغ جلاتے، چراغ کے اندر روشنی کرتے، اور وہ دیوانہ وار جھوم جھوم کے بڑی مسجد بناتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا، جب ہندوؤں کو پتہ لگا تیل جلا کے رات کو مسجد بناتے ہیں، تو انہوں نے تیل کی سپلائی بند کر دی، کہ تیل آپ کو نہیں ملے گا، مٹی کا تیل بالکل بند کر دیا، کسی دکاندار نے آپ کو تیل مسلمانوں کو دینا بند کر دیا۔ تو سب نے حضرت صاحب جب نماز پڑھ کے آئے رات کے ٹائم تو کام رکا، اور سارے فقیر بیٹھے تھے، سارے فقیر درویش سارے بیٹھے تھے خاموشی کے ساتھ اللہ کے ذکر میں تھے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا او فقیرو اللہ کا گھر کیوں نہیں بناتے، کیوں کام روک دیا؟ کہا حضرت ہم تو رات کو کام کرتے تھے، ہم تو ابھی بھی تیار بیٹھے ہیں کام، لیکن اندھیرا ہوتے نظر کچھ نہیں آتا، اور نظر بھی نہیں آتا، کام کیسے کریں گے؟ کہا دیا جلاؤ، کہا دیے میں تیل ختم ہے اور تیل دیتا کوئی نہیں ہمارے کو۔ اچھا حضرت صاحب نے جو وضو بنایا تھا، وضو کو لوٹا پانی کچھ اس میں بچا ہوا تھا، اب وہ لوٹا اٹھا کے لاؤ، وہ لوٹا جب اٹھا کے لائے، لوٹا اٹھانا فرمایا سب دیوں میں پانی ڈالنا شروع کر دو، پانی ڈالا تو سارے دیے جلنا شروع کر دو۔ یہ آپ کی کرامت تھی، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور جب سارے دیے جلنا شروع ہو گئے، روشنی زیادہ ہو گئی، پھر فقیروں میں جوش پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، جنون پیدا ہوا، کیفیت پیدا ہوئی، اور سارے جو آپ کے فقیر تھے سب نے مسجد جنون سے بنانا شروع کر دی، اور آج بھی وہ مسجد اجمیر شریف بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ موجود ہے۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں، اللہ والے جس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، جو بھی اللہ کا ولی آیا ہے، آئے گا، آیا ہے، آیا تھا، آیا ہے، آئے گا، سب کے سب نے لوگوں کے تار اللہ سے جوڑے،
اللہ سے جوڑنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں، بس اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ آپ کی کرامت سے 1-2 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ ہندوؤں نے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور آج ہندوستان کا ہر بندہ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کا عقیدت مند ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عشق کرتا ہے، آپ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اور آپ کے ساتھ ناطہ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ والوں نے اللہ کے لیے کام کیا۔